کہنا تو دور، میرا نبی اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ بے چین لوگ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے محمد رسول اللہ مٹا دیا، تو میرے نبی نے فرمایا میں نے نہیں مٹایا، جو اللہ کا حکم ہوا میں نے وہی انجام دیا۔ میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب جب اللہ کا پھر حکم آیا کہ اے میرے حبیب مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے دروازوں کو بند کر دو، علی کا دروازہ کھلا رہے، نبی نے حکم دیا مسجد نبوی پہ تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ یہی بے چین لوگ پھر آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازوں کو بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ نبی نے کہا میں بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کرتا، جو بند کیا وہ اللہ نے بند کیا، جو کھولا وہ اللہ نے کھولا۔ اور میرا نبی خود کہہ چکا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو اب نبی پر واجب تھا کہ جہالت کے دروازوں کو بند کر دیں، علم کا دروازہ کھلا رکھے۔ واجب تھا میرے نبی پر کہ جہالت کے دروازوں کو بند کر دیں، علم کا دروازہ کھلا رکھے۔ توجہ کیجئے گا، تو میرے نبی نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، چونکہ اللہ کا حکم آیا ہے اس لیے مجھے مٹانا پڑا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب نبی نے کافروں سے صلح کی، اب نبی نے دشمنوں سے صلح کی، مگر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج بھی شیعہ مولوی، سنی مولوی، وہابی مولوی، بریلوی مولوی، دیوبندی مولوی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد کی صلح کو بیعت کہہ دے۔ توجہ کیجئے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کی صلح کو بیعت کہہ دے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کافروں سے صلح کی، تو بھائی جب تم نانا کی صلح کو بیعت نہیں کہتے تو جب 35 برس کے بعد نواسے نے صلح کی اس کو بیعت کیسے کہہ دیا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ بھائی جب نانا نے صلح کی تو نانا کی صلح کو کسی نے بیعت نہیں لکھا، مگر 35 برس کے بعد جب نواسے نے صلح کی تو مولوی کہنے لگا وہ صلح نہیں تھی، وہ بیعت تھی۔ تو ایسے جاہل ملاؤں کو جا کر کم از کم سمجھا دو کہ بھائی صلح دو دوستوں کے بیچ نہیں ہوتی، بیعت دو دوستوں کے بیچ ہوتی ہے، اور صلح دو دشمنوں کے بیچ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بیعت دو دوستوں کے بیچ ہوتی ہے، صلح دو دشمنوں کے بیچ ہوتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا نام، گردن نہادم کا نام، اس کو کہتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر۔ اپنا نفس، اپنا اختیار کسی کے نام کر دینے کا نام ہے بیعت۔ صلح کس کو کہتے ہیں؟ جب دو دشمنوں کے بیچ جنگ چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، اور جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو دونوں دشمن مل کر چند شرائط کی بنا پر کچھ ایسا درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ جنگ بندی ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، اب اگر مولوی نے صلح کو بیعت کا نام دیا ہے تو مولوی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس نے بیعت کی اور کس نے بیعت لی۔ اللہ جانے آپ کہاں ہے بھائی، کس نے بیعت کی اور کس نے بیعت لی؟ تو بیعت کی کس نے، بیعت لی کس نے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ شرائط کس نے پیش کیے، شرائط منوایا کس نے، شرائط مانی کس نے۔ ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے۔ میں امام حسن کے صلح کے 5 شرائط بیان کر رہا ہوں، اور ایسے ویسے نہیں، اہل سنت کی حدیثوں کے
की इमारतें जिन पिलरों पर खड़ी हैं उनमें से एक नाम है इमाम इब्ने अब्दुल बर का। इमाम इब्ने अब्दुल बर ने इमाम हसन के सुलह के शराइत अपनी किताब अल इसाबा में लिखा, और अल इस्तियाब में इमाम इब्ने हजर मक्की ने लिखा, और अल बदाया व नहाया में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, और फतहुल बारी में इमाम इब्ने हजर मक्की ने लिखा। 5 शराइत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पेश किए। पहली शर्त यह है कि माविया किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेगा। दूसरी शर्त तवज्जो, दूसरी शर्त कि माविया अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा, बल्कि उम्मत के शूरा पर इख्तियार कर छोड़ देगा कि वो किसे अपना खलीफा मुंतखब करें। तीसरी शर्त कि शियाने अली को, अली के चाहने वालों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। चौथी शर्त, कुरान में अल्लाह ने बनी अब्दुल मुत्तलिब पर जो खुम्स वाजिब किया है वो खुम्स का निजाम कायम रहेगा। और पांचवी शर्त कि मेरे बाबा अली को बनी उमैया के मिंबरों से जो गालियां दी जाती हैं, शब्बो सितम किया जाता है, वो गालियां बंद करनी होगी। तो मैंने इमाम हसन के 5 शराइत सुना दिए। सवाल ये है कि शराइत मानी किसे ने, शराइत मनवाई किसने? तो मौलवियों, आज मैंने ग्वाल टोली के कानपुर में फातिमा के बेटे के 5 शर्तों को पढ़कर सुना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो हिंदा के बेटे की एक शर्त पढ़कर सुना दे। अल्लाह। और मीडिया में बोल रहा हूं, कयामत तक मौलवियों के पास टाइम है। मैंने फातिमा के बेटे के 5 शराइत सुना दिए। तुझ में हिम्मत है तो हिंदा के बेटे की एक शर्त सुना दे। मैंने तो खुले मैदान में सुनाया है, तू कम से कम कान में ही सुना दे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो फिर देखना पड़ेगा कि शर्त मानी किसने है और शर्त मनवाई किसने है। मुसलमानों को एक बात कह के बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं कुछ मौलवी, और चारों तरफ ये रील्स वायरल होता है। अब बेचारे बेवकूफ भोले भाले लोग भी सुन लेते, बात तो सही है। मौलवी कहता है, देखिए ब्लैकमेलिंग किसको कहते हैं, जिससे हुसैन जंग करें हम उससे सुलह नहीं करते, और जिससे हसन सुलह करें हम उससे जंग नहीं करते। मौलवी ये कहकर तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तेरी बदनसीबी यही है कि तेरे दौर में शब्बीर वारसी जिंदा है, अली का वकील जिंदा है। सिर्फ ये कहकर आगे नहीं बढ़ सकता, तुझे बताना पड़ेगा कि जंग भी दुश्मन से होती है, सुलह भी दुश्मन से होती है। इसका मतलब यह है कि जिसने हुसैन से जंग की वो हुसैन का दुश्मन था, और जिसने हसन से सुलह की वो हसन का दुश्मन था। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुलह कभी 2 दोस्तों के बीच नहीं होता, सुलह हमेशा 2 दुश्मनों के बीच हुआ करता है? और इमाम हसन अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। इमाम हसन ने बनी उमैया के चेहरों को बेनकाब कर दिया सुलह करके। भाई देखो साजिश क्या थी। पहले इमाम हसन की तरफ से सुलह नहीं पेश की गई, उस तरफ से मैसेज आया कि सुलह कर लीजिए। अब देखिए इसमें साजिश क्या थी। वो ये सोच रहे थे कि हसन सुलह नहीं करेंगे, का सारा इल्जाम हसन पे लगा देंगे कि इमाम हसन चाहते हैं कि उम्मत के लोग आपस में लड़ें, मुसलमान मुसलमान को कत्ल करे। तो इमाम हसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इमाम हसन चाहते तो थे कि जंग करें। मौलवी ये नहीं बताता कि नुखैला में इमाम हसन मुआविया के खिलाफ अपना पूरा लश्कर लेकर आए थे जंग करने के लिए, मगर जब उनको सुलह की पेशकश की गई तो सामने वाला ने सोचा कि हसन ठुकरा देंगे,
تو ہم جنگ کا سارا الزام حسن پہ ڈال دیں گے، مگر امام حسن نے صلح کر کے بنی امیہ کی ساری سیاست کی دھجی اڑا کر رکھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری دھجی اڑا دی سیاست کی بنی امیہ کی، حسن نے صلح کر کے۔ اور صلح کیسا؟ ادھر سے سادہ کاغذ بھیجا گیا، یہاں سے صلح کے تمام شرائط لکھ کر بھیجے گئے۔ اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ صلح کے شرائط مانی کس نے ہے، منوائی کس نے ہے؟ مولوی کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاویہ نے صلح کے شرائط مان لیے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر صلح کی شرائط نہ مانا ہوتا تو وہ صلح کو مسترد کر دیتا، مگر صلح کو ایکسپٹ کرنا بتا رہا ہے کہ شرطوں کو مان لیا۔ اب اس شرطوں پر عمل ہوا کہ نہیں وہ بات کا موضوع ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ مگر امام حسن نے شرائط پیش کیے۔ پہلی شرط، معاویہ تجھے حکومت کتاب اور سنت کے مطابق کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر امام حسن نے بتا دیا کہ اب تک جو تم حکومت کر رہے تھے وہ کتاب سنت کے خلاف تھا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی، میں اس سے زیادہ کیسی طاقت لگاؤں؟ اب تک جو حکومت ہو رہی تھی وہ خلاف کتاب و سنت تھی، مگر اب جو حکومت کرو گے وہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکمران شریعت کا کوئی محافظ حاکم کو حلف دلوا رہا ہو کہ یہ شرطوں پر عمل کرو گے تو حکومت رہنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان شرائط پر، اور دیکھیے شرائط بنا اپیل جو کی جاتی ہے نا اس کی بنا مخاصبت پر ہوتی ہے۔ حسن نے آخری شرط کیا رکھی کہ ممبروں سے میرے بابا کو گالیاں دلوانا بند کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر حسن نے بتا دیا کہ مطالبہ اسی سے کیا جاتا ہے جو کام کروا رہا ہو۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ یہ شرط پیش کر کے کہ میرے بابا پہ شب و ستم بند کرنا پڑے گا، جو ممبر رسول سے اب مولا علی کو گالیاں دلواتے ہیں بنی امیہ، وہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا۔ اب پھر سے میں اسی بات پہ آؤں۔ مولوی کہنے لگا جس سے حسین نے جنگ کی ہم صلح نہیں کریں گے، اور جس سے حسن نے صلح کی ہم جنگ نہیں کریں گے۔ بے شک جس سے امام حسن نے صلح کی ہم بھی قیامت تک اس صلح کے پابند رہتے۔ شرط یہ ہے کہ اگر امیر شام صلح کا پابند ہوتا، اللہ جانے کہاں ہے مجمع۔ سوال یہ ہے کہ کن صلح کے کن شرائط پر عمل ہوا؟ کیا علی کو گالیاں دینا بند ہو گئی؟ نہیں، 90 سالوں تک بنی امیہ کے ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی گئیں۔ یہ سلسلہ بند کیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، ورنہ 90 سالوں تک یہ سنت میں شمار ہو گیا تھا کہ اگر جمعہ کا خطبہ دینا ہے تو ممبر سے علی کو گالی دینا پڑے گا۔ دوسری شرط کہ تیرے بعد تو اپنا جانشین خود نہیں چنے گا، مگر سارا اسلام جانتا ہے کہ امیر شام نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لی۔ توجہ، امام حسن کی شہادت ہوئی، امیر شام نے سوچا کہ اب حسن کی صلح کی پاس رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی کم از کم امام حسن کی شخصیت کا اور ان کے صلح کا اتنا روب تو تھا کہ امام حسن کے جیتے جی بنی امیہ کے کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کھل کر شراب پی سکے اور کھل کر جوا کھیل سکے۔ مگر جب امام حسن کے بعد امیر شام کے بیٹے یزید جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس نے کھل کر شراب بھی پیا، کھل کر جوا بھی کھیلا۔
اس نے صلح حسن کی دھجی اڑا دی. ادھر سے حسین کھڑے ہوئے کہ تو نے کیا سوچا کہ اب وارث حسن نہیں ہے؟ میں اس وقت حسن کا وارث ہوں، وقت کا امام ہوں. یزید نے پریشان ہو کر حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین نے ایک جملہ کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا. حسین نے ایک جملے میں ساری تاریخ سمیٹ دی. حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، کتوں فرشتوں کے ساتھ کھیلنے والا کتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی بیعت نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.